یہ جو بچے ہیں، یہ بچے کسی مدرسے کا نہیں، کسی کونسلر کے نہیں، کسی ایم پی اے کے نہیں، کسی ڈی سی ایس پی کے نہیں، یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ میرے رب نے ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے نہیں، اربوں انسانوں سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ بازار جاتے ہو، آپ اپنے گھر کے لیے الماری لیتے ہو، بکس لیتے ہو، 20 دکانیں چیک کرتے ہو، دوستوں سے اتا پتا کرتے ہو کہ کس کے پاس اچھی کوالٹی کی الماری موجود ہوگی، اس کا گیج کیا ہوگا، اس کی برانڈ کیا ہوگی، اس کی کمپنی کیا ہوگی۔ جب آپ گھر میں بستر رکھنے کے لیے الماری لاتے ہو، 20 دکانیں چیک کرنے کے بعد اس کا انتخاب کرتے ہو، تو جس رب نے جس سینے میں قرآن رکھنا ہے بغیر انتخاب کے رکھ لیا ہے۔ تو لہذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ رب انتخاب کیسے کرتا ہے؟ رب جب انتخاب کرتا ہے، نہ وہ صورت دیکھتا ہے، نہ برادری ٹبر دیکھتا ہے، نہ مال اسباب دیکھتا ہے، نہ شکل عقل دیکھتا ہے۔ میرا رب جب انتخاب کرتا ہے تو انسان کا دل دیکھتا ہے۔ انتخاب کرنے پہ آئے، انتخاب کرنے پہ آئے تو کالے بلال کو مصطفیٰ کا مؤذن بنا دے، اور ٹھکرانے پہ آئے تو ابو لہب کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ قبول کرنے پہ آئے تو بلال کو مصطفیٰ کا مؤذن بنا دے، ٹھکرانے پہ آئے تو ابو لہب چچا مصطفیٰ کا اسے جہنم کا ایندھن بنانے پہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا انتخاب میرے رب کا ہوتا ہے۔ پھر یہ سعادت ملتی کیسے ہے؟ یاد رکھنا، یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ یہ یقینی طور پر ان کے باپ، ان کے دادا، ان کی ماں، ان کی نانی، ان کی دادی، کسی کی کوئی نیکی ہے جو اللہ نے قبول فرما دی ہے، اور جب اللہ قبول فرماتے ہیں تو اسے اپنے قرآن اور سنت کے لیے قبول فرما دیا کرتے ہیں۔ کسی کی نیکی، کیا پتا کس کی نیکی۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے سارے بیٹے حافظ قرآن، عالم دین، دنیاوی علوم کے ساتھ بھی متمتع۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، کہنے لگے کہ ہم ان کے پاس گئے کہ ایسے خوش نصیب کو دیکھوں کہ جس کے اتنے بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہے۔ پوچھو تو صحیح بابے کے پاس کون سا عمل ہے؟ تو کہنے لگے کہ بابے کے پاس پہنچے تو بابا دیہاتی سا بندہ۔ تو کہنے لگا جی کوئی عمل نہیں، میں نماز روزے کا پابند بندہ ہوں، حرام نہیں کھاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، لیکن ایک خاص وصف جو میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، آپ لوگ آئے ہو تو بتا رہا۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ وصف یہ ہے کہ مجھے جلسے سننے کا بڑا شوق ہے۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جلسے سننے کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔
تو کہا مجھے جلسے سننے کا بڑا شوق ہے، میں جلسے میں پہلی صف میں بیٹھا، جوانی سے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے سے گزرتے میرے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، آنکھیں برستی تھی، دل تڑپتا تھا، کاش میرے بچے بھی ہوں اور اس طرح حافظ قرآن ہوں۔ اے اللہ کتنے نصیبوں والے ہیں والدین جن کو تو نے حافظ قرآن بیٹے عطا کیے۔ میں ان کے نصیبوں پہ اشک بہاتا، رو رو کے دعا کرتا، کسی کو نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، صرف میرا رب جان رہا ہوتا تھا کہ اس کا بندہ رو رو کے مانگ رہا ہے۔ کہا پھر اللہ نے بیٹے دیے، اولاد دی، بیٹے دیے، اور پھر میرے رب نے میری دعائیں آہیں قبول کر لی، سارے کے سارے بیٹے حافظ قرآن اور عالم دین۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، کوئی نیکی ہوتی ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صحت، رزق، اقتدار سب کو دے دے۔ مودی کو اقتدار دینے والا بھی تو اللہ ہے نا، بائیڈن کو بھی اقتدار دینے والا اللہ ہے، لہذا اقتدار اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، روزی اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین غیر مسلم، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں رزق، اولاد، صحت، عافیت، یہ ساری کی ساری چیزیں سب کو دے دیتا ہوں، لیکن ہدایت، ایمان، اسلام، قرآن صرف اسے دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ لہذا ان بچوں کے والدین یہ خیال کریں کہ ان کے ساتھ ان کا رب محبت کر رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آئے، یہ معمولی خیال نہیں ہے، بہت بڑا خیال ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا خیال ہے، اور یاد رکھنا قرآن عزت والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے عزتیں ہی عزتیں عطا کرتا ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزتیں ہی عزتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ آپ نے حافظ قاری کو سوسائٹی اور معاشرے میں ڈی گریڈ کیا ہے، اسے مالی طور پر بڑے سخت اور دباؤ میں رکھا ہے، لیکن کسی مجلس میں جائے گا آپ بے اختیار کھڑے ہو جائیں گے، کسی گھر جائے گا اس کے ساتھ احترام کیا جائے گا، کیوں؟ نسبت قرآن کے ساتھ، نسبت قرآن کے ساتھ۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، کائنات کے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، قسم اٹھائی۔ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن کریم۔ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے والے مقامات کی۔ یہ ستارے جو انگنت ہیں، آج کا سائنسدان کہہ رہا ہے زمین میں پانی کتنا ہے کیلکولیٹ ہو سکتا ہے، ریت کے ذرات کتنے ہیں کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آسمان کے دامن میں ستارے کتنے ہیں گنتی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کوئی انرجی سیور نہیں، بلکہ بعض ستارے اس زمین سے دگنا، بعض 4 گنا، بعض اس زمین سے 6 لاکھ گنا بڑے۔ اتنے بڑے ستاروں کو لے جانے والا، لے آنے والا، دوڑانے والا میرا اللہ، ہائے ہائے میرا اللہ، انہیں بغیر کسی ڈوری کے تھامنے والا میرا اللہ، انہیں طلوع اور غروب کرنے والا میرا اللہ، وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پھر قسم اٹھا کر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، تاکید ان کی، پھر ہو ضمیر لا کر، پھر لام لا کر، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانو تو ہم نے بہت بڑی قسم اٹھا لی ہے۔ ہائے ہائے رب العالمین اتنی بڑی قسم اٹھا کر آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ رب العالمین نے اتنی بڑی قسم اٹھا کر فرمایا انہو لقرآن کریم۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ ہائے ہائے یہ قرآن عزت والی کتاب ہے، جو اس عزت والی کتاب سے جڑ جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں پائے گا۔ آپ نے دیکھا یہ قرآن کریم کی جو جلد ہے یہ گتے کی بنی ہوئی ہے۔ گتا آسمان سے آیا ہے، یہ آپ کی فیکٹریوں میں بنتا ہے نا، اسی گتے سے کپڑے پیک ہوتے ہیں، برتن پیک ہوتے ہیں، اسی گتے سے ہر چیز پیک ہوتی ہے۔ لیکن یہی گتا جب قرآن کریم کے ساتھ جڑ گیا، جلد بن گیا، لگ گیا قرآن کے ساتھ، جڑ گیا قرآن کے ساتھ، جلد بن گیا، اب اس کا مقام کیا ہوا؟ فرمایا کہ قرآن تو بعد میں شروع ہو رہا، اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ گتا قرآن کے ساتھ جڑ جائے، اتنا مقام پائے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں، تو یہ امتی قرآن کے ساتھ جڑ جائے تو اسے کتنا بڑا مقام ملے گا۔ لیکن ایک جوڑ ہے گتے کا، ایک جوڑ ہے تیرا میرا۔ گتے کا جوڑ ایسا ہے کہ قرآن کریم کو بینک میں لے جاؤ،
گتا کہے گا نہیں میں مسجد میں ہی رہوں گا، مسجد میں رہتا ہے، ساتھ جاتا ہے نا۔ قرآن کریم کو دکان پہ لے جاؤ، گتا ساتھ، اسمبلی میں لے جاؤ، گتا ساتھ، ماتم پہ لے جاؤ، گتا ساتھ، خوشی پہ لے جاؤ، گتا ساتھ۔ گویا رب بتانا چاہتا ہے کہ جوڑ ڈال تو پھر ایسا قرآن کے ساتھ جوڑ ڈال کہ قرآن تیرے زندگی کے ہر شعبے میں تیرے ساتھ رہے، قرآن تیرے شعبے میں، قرآن کریم تیری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن تیرے ساتھ رہے۔ آج قرآن کریم ایصال ثواب کے لیے تو ہمارے پاس موجود ہے، دکان کے افتتاح کے لیے تو قرآن پاک موجود ہے، لیکن دکانداری کے لیے قرآن موجود نہیں ہے۔ آج اسمبلی کے پروگرام کے آغاز کے لیے قاری تو موجود ہے، تلاوت تو موجود ہے، لیکن اسمبلی کے اندر پاس ہونے والے نظام کے لیے قرآن قبول نہیں ہے۔ آج قرآن کریم ہمارے بینک کے اندر تلاوت کے لیے تو موجود ہے، لیکن بینکنگ کے نظام کو قرآن کے تابع کرنے کے لیے قرآن موجود نہیں ہے۔ تو پھر ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر در در گدا کرتے پھریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ پھر رسوائیاں ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر ہم کہاں عزتیں پائیں گے؟ اور میرے دوستو، جو قرآن سے جڑے رب العالمین نے ان کو زمانوں کا امام بنا دیا۔ عظمتوں والے رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ ذرا دیکھ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، آپ کے صحابی، آپ کے جان نثار، آپ کے وفادار سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امام الانبیاء نے اقرا فرمایا، تمام صحابہ میں سب سے عمدہ قرآن پڑھنے والا جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن چند ہی لمحوں میں جناب ابی بن کعب کو مصطفیٰ کی بینی بینی خوشبو آنے لگی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو نبوت کا سراج منیر طلوع ہوا بیٹھا تھا۔ تلاوت رک گئی، تلاوت رک گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اتلو یا ابی، ابی تو تلاوت کر۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کیف اقرأ امامک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہو رہا ہے، آپ کے لب نبوت سے ہم قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں ابی، ہاکذا امرنی ربی، آج اسی طرح میرے رب نے حکم دیا کہ ابی کو کہو کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ مصطفیٰ تم مدینے میں بیٹھ کر ابی کا قرآن سن، میں عرشوں پہ ابی کی تلاوت سنوں گا۔ آج کسی کو پتا ہو کہ ملک کا گیا گزرا صدر جو ہے وہ میری تلاوت سنے گا تو وہ قاری کتنا محنت کے ساتھ تلاوت کرے گا۔ تو جس کو یہ پتا ہو، سنتا تو ہے، ایمان تو ہے کہ سنتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ وہ فرمائش کر رہا ہے، وہ فرمائش کر رہا ہے، وہاں کیفیت کیا ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گر پڑے، ایک عجیب جملہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میں اتنے نصیب ہوں والا کہ کائنات کا رب میری تلاوت سننا چاہتا ہے۔ اوَسَمَّانِيَ اللَّهُ،
کیا کوئی مجمل حکم ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کوئی تلاوت کرے؟ میں تلاوت قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او سمانی اللہ، یا میرے رب نے میرا نام لے کر فرمایا، میرے رب نے میرا نام لے کر فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا نعم یا ابی ہوا سماک، اس نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابی کو کہو وہ عرشوں پہ تلاوت قرآن، وہ فرشوں پہ تلاوت قرآن کرے، میں عرشوں پہ ابی کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا اس قرآن سے کتنی عزت ملی کہ یہ تلاوت قرآن کر رہا ہے اور کائنات کا رب فرمائش کر رہا ہے، کائنات کا رب فرمائش کر رہا ہے۔ بس آخری بات کروں گا، مجھے بتاؤ پڑھے لکھے لوگوں، کل میدان محشر میں ہم سب نے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی سے یہ سوال ہوگا کہ تم کو دنیا میں بھیجا تھا پی ایچ ڈی کیوں نہیں کر کے آئے؟ کیا کسی سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے زیالوجی، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس اس میں اسپیشلائز کیوں نہیں کیا؟ ہوگا سوال کہ کہیں پڑھا ہو مجھے پتہ چل جائے، کہیں نہیں، لیکن یہ سوال ہوگا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ ہوگا؟ ہوں تو نہیں آئی سکنے، اسی پتہ ہے نہیں سکنے، پتہ چلا پتہ تو ہے الحمدللہ۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے فزکس، زیالوجی، بیالوجی، کیمسٹری، فلاں 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 چیزیں کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں پڑھنے کی نہ ہے، نہیں پڑھے۔ اس وقت ضرورت ہے ہمیں مسلمان ڈاکٹر کی، مسلمان انجینئر کی، مسلمان سائنسدان کی ضرورت ہے امت کو، انکار نہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہوگا، سوال ہوگا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہاں جواب کیا ہوگا؟ پھر وہاں جواب کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہاں جواب کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے بڑی عجیب بات فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جن لوگوں نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، جاؤ انہیں بتا دو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ٹائٹ کر دیں گے، اقتصادی طور پر گرا دیں گے۔ یہ مسلمان کے آج سوچ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اور قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جن لوگوں نے میرے قرآن سے آنکھیں چرا لی، جن لوگوں نے میرے قرآن سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی گزران، ہم ان کی زندگی، ہم ان کی اقتصادیات ٹائٹ کر دیں گے، یا تو کھانے کے لیے ملے گا نہیں، ایک ایک لقمے کو ترسے گا، یا دسترخوان پہ درجوں کھانے سجے ہوں گے، کھانے نہیں دوں گا، درجنوں کھانے سجے ہوں گے، کھانے نہیں دوں گا۔ اور پھر اسباب کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں اپنا بڑا محل تو بنا دے گا،
بڑا بنگلہ تو بنا دے گا، بڑا فارم ہاؤس تو بنا دے گا، اللہ فرماتے نیند میرے پاس ہے، سونے نہیں دوں گا، نیند میرے پاس ہے، سونے نہیں دوں گا۔ دنیا تو اس طرح گزری اور میدان محشر آیا، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھاؤں گا۔ پوچھے گا رب لم حشرتنی اعمی، رب العالمین دنیا میں تو میری 6x6 نظر تھی، تجھے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ رب العالمین فرمائیں گے کذالک، بالکل اسی کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میرا قرآن اور میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا، تو دنیا کی زندگی میں اسے بھول گیا تھا، تم نے قرآن کریم کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نہ خود پڑھا نہ اپنی اولاد کو پڑھایا، تو نے تو ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لی، انگریزی تو اتنی سیکھی کہ انگریزوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئے، لیکن اپنی نماز کی سورہ فاتحہ درست نہیں کر سکے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج ہم میرے دوستو، نعرہ ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں انہیں جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو یہ ہم اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ساتھ روزانہ اس طرح کا جھوٹ بولیں تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں عزت کیوں نہیں دیتے، بلندی کیوں نہیں ملتی؟ پھر عزت اور بلندی کیسے ملے گی؟ میرے قابل احترام دوستو، آؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، یہ گھر گھر نگر نگر بستی بستی مدارس کے چشمے آباد ہیں، ان کے ساتھ بچوں کو جوڑو، اور اللہ نے نظام ہے اللہ کا، جو چیز جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ نے فری میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہوا آکسیجن زندگی کے لیے اتنی ضرورت ہے کہ چند منٹ نہ ملے بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے مفت میں رکھی ہوئی ہے، کوئی بل نہیں آتا۔ اگر بل آئے تو پھر ہم میں سے کوئی آکسیجن کا بل کس طرح دے؟ آج گیس نہ بل نہیں دے سکتے تو آکسیجن کا بل کہاں سے دو؟ تو لہٰذا اللہ نے فری میں رکھی ہے۔ اسی طرح پانی اللہ نے فری میں رکھا ہے، وہ الگ چیز ہے کہ آگے نظم کے اعتبار سے چھوٹا موٹا بل آتا ہے، لیکن پانی کا انتاج فری ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم کو بھی فری کیا ہوا ہے، تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ میں بہت غریب سا تب میں کوئی قرآن پڑھا ہوں، مدرسے بہت بڑی فیس سی تب میں قرآن بچے کی نہیں پڑھائی سکیا، تاکہ عذر کوئی باقی نہ رہے، عذر کوئی باقی نہ رہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا، کل میدان محشر میں اللہ اور اس کے محبوب کے سامنے رسوا ہونے سے پہلے ہم کم از کم قرآن ناظرہ درست کر لیں۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے اس کے ترجمے اور تفہیم کا، تیسرا مرحلہ ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کا، چوتھا مرحلہ ہے اسے ملک میں لانے کا۔ ہماری اپنی زندگی میں قرآن نہیں آیا تو ملک میں کیسے آئے گا؟ تو ان درجات کو اگر لے کر ہم چلیں گے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ حافظ قرآن دین کے محافظ ہیں، یہ حافظ قرآن، یہ علماء کرام، یہ دین کے محافظ ہیں۔ دنیا کے اسباب میں اللہ نے انہیں دین کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اور آپ لوگوں کو ان کی حفاظت کے لیے۔ غور سے سنو یہ جملہ، حافظ علماء یہ دین کے محافظ ہیں، اسی لیے حافظ کہتے ہیں نا،
حافظون اللہ کی صفت ہے، حافظ تو اللہ کی صفت ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں اس کو حافظ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا، یہ عالم دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے، لہذا یہ چوکیدار ہیں، یہ محافظ ہیں دین کے، اور آج 1400 سال سے اس کی حفاظت کرتے کرتے میرے رب انہی کمزوروں سے دین آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ رب العالمین ہم حافظ تو نہیں بن سکے، عالم تو نہیں بن سکے، لیکن ہم تیرے دین کے چوکیداروں کے چوکیدار ہیں، ہم تیرے دین کے چوکیداروں کے چوکیدار رہے، ہم نے علماء کی عزت اور ناموس پر کسی نے بات کی تو کھڑے ہو گئے، ہم نے علماء کا تحفظ کیا، ہم نے مدارس کا تحفظ کیا، ہم نے مساجد کا تحفظ کیا، ہم نے دینی اقدار کا تحفظ کیا۔ اگر ہم ایسا کر سکے تو یقینی طور پر یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس مرکز کو خوب آباد رکھے، ہمارے حاجی صاحب کی زندگی میں اللہ بہت خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے نوجوان عالم دین مولانا اظہر حیات صاحب جیسا عزیز باسلیقہ آدمی، عزیز استعداد آدمی آپ کو میسر ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور اس ادارے کو خوب محبت کے ساتھ آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔